سلام دوستو، ہمارے چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ ایک دفعہ مریم فیاض انسان کو زندگی میں سچے رشتے کی اشد ضرورت ہوتی ہے، اور ان رشتوں میں اگر خلوص اور محبت ہو تو ان سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہوتی، لیکن لالچ اور غرض ان رشتوں کو بوجھ بھی بنا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے عابد ایک علم یافتہ، روزگار اور باشعور انسان ہے۔ اس کے والدین فوت ہو چکے تھے اور وہ اپنے بڑے بہن بھائی کے ساتھ مقیم تھا، لیکن وہ ان پر بوجھ ہرگز نہ تھا، کیونکہ اس کا اپنا کاروبار بڑے اچھے انداز میں چل رہا تھا، بلکہ اس سے اس کے بھائی اور بھابھی کو بڑا فائدہ حاصل تھا، اور وہ تو ان کے لیے سونے کی چڑیا ثابت ہو رہا تھا۔ پھر وہ اسے کیسے جانے دیتے؟ اس کے بھابھی نے اسے مرغی سے روزانہ سونے کا انڈا حاصل کرنے کا پروگرام بنایا۔ اس نے عابد کے لیے اپنی بہن کا رشتہ پیش کر دیا۔ ظاہر ہے لڑکی قبول صورت تھی اور خاندان بھی مناسب تھا، اس لیے انکار کی ظاہر کوئی وجہ نہیں بنتی تھی، لیکن عابد اس رشتے کے پیچھے چھپی اصل و غرض و غائد کو سمجھ گیا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ جس رشتے کی بنیاد لالچ پر رکھی گئی ہو وہ کسی صورت کامیاب نہیں ہو سکتا، اس لیے اس نے اس رشتے سے انکار کر دیا۔ جب شادی کے لیے گھر والوں کا اصرار بڑھا تو اس نے اپنے پاس کام کرنے والے ایک بیوہ سے شادی کر لی، کیونکہ وہ اس کے حسن، اخلاق اور بلند کردار سے واقف تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس محنت کش خاتون کو اس کی دولت یا جائیداد سے قطعی کوئی دلچسپی نہیں، بلکہ وہ تو محنت مزدوری کر کے اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالنا اور تن ڈھانپنا چاہتی تھی۔ جب عابد نے اس سے شادی کی تو سارا جہان دشمن ہو جانے والا معاملہ ہوا۔ شروع میں جب گھر والوں کی طرف سے ہی مخالفت کی گئی تو اس نے سوچا کہ معاملہ آہستہ آہستہ حل ہو جائے گا، لیکن مخالفت روز بروز بڑھتی جا رہی تھی، اور پھر اس روز کی بگ جگ جگ سے تنگ آ کر اس نے اپنا کاروبار سمیٹا اور کراچی آ گیا۔ کراچی آتے وقت اس کے ذہن میں بہت سے خدشات اور وسوسے تھے۔ اس نے تمام اندیشے نظر انداز کرتے ہوئے اللہ پر توکل کیا۔ کراچی آ کر اسے احساس ہوا کہ وہ مانا پاکستان میں آ گیا ہے۔ یہاں پٹھان بھی ہے اور پنجابی بھی، مکرانی بلوچ بھی ہے تو سرائکی بھی، سندھی بھی ہے اور کشمیری بھی، بہاری بھی ہے اور مشرقی پاکستان کے تعلق رکھنے والے افراد بھی، بریلوی بھی اور دیوبندی بھی، شیعہ بھی اور سنی بھی۔ غرض ہر علاقہ، ہر زبان کا بولنے والا اور ہر مسلک کا فرد موجود ہے۔ اسے ایسا لگا جیسے وہ ایک مہربان ماں کی گود میں آ گیا ہو۔ یہ اس کا کاروبار بھی خوب پھیلا پھولا۔ اسے تو ایسا لگا کہ کراچی وہ مہربان اور شفیق شہر ہے کہ اگر یہاں کوئی مٹی لے کر بھی بیٹھے تو شام سے پہلے اسے بیچ کر اٹھے۔ اس غریب پر اور فراغ دل شہر نے اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کتنوں کے لیے اپنے بازو کیے ہوئے تھے۔ مزار قائد صاحب مزار عبداللہ شاہ غازی تک کہ دن بھر میں کئی چکر لگتے، اور وہ یہ دیکھ کر خوش ہوتا کہ یہاں کوئی کسی کی زندگی میں بلا وجہ مداخلت نہیں کرتا، ہر ایک دوسرے سے خندہ پیشانی سے پیش آتا ہے۔ مسائل بھی ہے اور بہت ہے، وسائل کی بھی شدید قلت ہے، لیکن اس سے منزل بھی مل جاتی ہے اور وہ کامیابی کی سیڑھیاں بھی طے کر لیتا ہے۔ کچھ عرصہ عابد کے لیے حالات بڑے سازگار رہے اور وہ خوش اور مطمئن زندگی گزارتا رہا۔ پھر حالات نے پلٹا کرنا شروع کیا۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس شہر بے مثال کو کس کی نظر کا گئی۔ حالات بد سے بدتر ہوتے چلے گئے۔ پہلے بیٹا کا مطالبہ شروع ہوا، پھر بزور وصول کیا جانے لگا۔ یا الہی، یہ بم دھماکے کی ٹارگٹ کلنگ، اغوا، برائے تاوان، اندھا دھند فائرنگ، یہ سب کیا ہے یا رب رحم فرما۔ ہر دم یہی دعا اس کے لبوں پر ہوتی۔ گھر سے نکلتے ہوئے اسے ڈر لگنے لگا۔ کراچی جس نے اسے اپنے آغوش میں پناہ دے کر بہت سے سکھ دیے تھے، اب اسی کراچی میں عابد کے لیے زندگی کی راہ تنگ ہو رہی تھی۔ ایک شام وہ گھر پہنچنے والا تھا کہ اسے اطلاع ملی اس کے بیٹے کو اغوا کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس کی بیوی نے مزاحمت کی کوشش کی تو اسے گولی مار دی گئی۔ اس کے لیے ابھی امتحان ختم نہیں ہوئی تھے۔ ایک روز اس کی فیکٹری کو آگ لگ گئی اور سب کچھ جل کر راکھ ہو گیا۔ برسوں کی محنت اور لگن سے اس نے جو اشیاء تعمیر کیا تھا وہ بیکار کر رہ گیا تھا، مگر اس سب کے باوجود وہ مایوس نہیں ہے، کیونکہ وہ کراچی کو بھی جانتا ہے اور یہاں کے لوگوں کو بھی اسے معلوم ہے کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ جنہیں اندھیرے پسند ہے اسے یقین ہے کہ کراچی پر چاہے اندھیرے جلد ختم ہو جائیں گے اور ایک روز اجالا ضرور ہوگا انشاءاللہ۔